نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وعن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم ایمان العبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ ولا يدخل المؤمن الجنۃ حتی یأمن جارہ من لسانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان کسی بھی مومن کو بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ کے ستانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی سبب کے ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑے گناہ کو اپنے سر پر لے لیا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ مدارک شریف اور دیگر کتب تفاسیر میں ان اقوال کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب منافقین نے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائیں اور آپ کی شان میں بدگوئی کی، تو یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں منافقین نے گستاخیاں کیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت پہنچائی، ایذا رسانی کی، تکلیف پہنچائی، تو یہ آیت مبارکہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو ستایا تھا۔ اس آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے، واقعہ اگرچہ خاص ہے، لیکن حکم عام ہے، اور یہ ایک تفسیر کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر یہ دونوں مالدار صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر بہت سارا مال لے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ آیت دونوں جلیل القدر صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔
تو اگرچہ اس آیت کا یہ واقعہ خاص ہے، شان نزول خاص ہے، لیکن حکم عام ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی مسلمان خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، حصول ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا تو یہ برکتیں، یہ سعادتیں اللہ رب العزت اس مسلمان کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو اپنے مال کو خلوص کے ساتھ رب کی راہ میں خرچ کرے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کی طرح ہے جو دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے اب کوئی مومن اپنے مال کو خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کا شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ اسی طرح سے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اس آیت کا شان نزول کا واقعہ اگرچہ خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی کارن کے ستائے گا تو اللہ رب العزت کی ناراضگی اس پر اترے گی اور وہ بہت بڑے گناہ کو اپنے سر پر لے گا۔ تو آیت تو نازل حضرت علی، حضرت عائشہ کے بارے میں نہ ہوئی، واقعہ خاص ہے لیکن حکم عام ہے کہ اب کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کو ستائے گا تو اس کو بہت اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا اس وقت تک ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بھی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ ولا يدخل المؤمن الجنة حتى يأمن جاره من لسانه، اور کوئی بھی مومن عزت و وقار کے ساتھ جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ رہے۔ تو مومن کو ستانا یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ناپسند ہے، اور کتنا ناپسند ہے آپ اس حدیث شریف سے اندازہ لگائیں کہ بلا وجہ مومن کو ستانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت سے سخت وعید سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مؤمنا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فلیتبوأ مقعده من النار فإذا كان يوم القيامة يتعلق المظلوم بالظالم والخصم بالخصم ويقول العادل بيني وبينك ويعلم الظالمون ماذا يفعل بهم حين يؤخذ من حسناتهم ويدفع إلى مظلومهم۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ دیکھیے بغیر کسی سبب کے مومن کو تکلیف پہنچانے سے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایذائے مومن انسان کا ٹھکانہ کہاں بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بغیر کسی سبب کے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ مومن کو ستانے سے، مومن کو ایذا پہنچانے سے ابتدا ہو رہی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ،
اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ومن اذى اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایذائے مسلم، ایذائے مومن سے اس کی ابتدا ہوئی، اور بغیر کسی سبب کے مومن کو ستانے نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اس شخص کا جس نے بغیر کسی سبب کے مومن کو ستایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَعَلَّقُ الْمَظْلُومُ بِالظَّالِمِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو مظلوم ظالم سے چمٹ جائے گا اور رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ آج میرے اور تیرے درمیان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جس کو دنیا میں ستایا گیا ہوگا، جس کے دنیا میں جس کے دل آزاری کی گئی ہوگی، دنیا میں جس کی عزت کو تار تار کیا گیا ہوگا، وہ رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ آج میرے اور تیرے درمیان رب کے سامنے فیصلہ ہو کر کے رہے گا، اس کا ہاتھ ہوگا اور ستانے والے کا گریبان ہوگا، اور عدالت اللہ رب العزت کی ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا وَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِمْ حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَيُدْفَعُ إِلَى مَظْلُومِهِمْ، اس وقت ستانے والا جان جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ جس وقت اس کی ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی اور اس کو دے دی جائیں گی کہ جس کو دنیا میں اس نے ستایا ہوگا۔ آپ غور کریں، کسی مومن کو ستانا، اس کی دل آزاری کرنا، اس کا دل دکھانا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ کے رسول کے نزدیک کتنا قابل نفرت، قابل مذمت ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں ہے۔ اگر کچھ نیکیاں کی بھی ہوں گی تو وہ بھی ساری نیکیاں چھین کر کے اس کو دے دی جائیں گی جس کو ستایا گیا ہوگا، اور ذلت کے ساتھ اس کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جو دنیا میں کسی مومن کا دل دکھایا تھا، کہاں سے چلا؟ من اذا مؤمنا فقد اذانی، اور کہاں پہنچا دیا مومن کو بلا وجہ تکلیف پہنچانے نے۔ اس لیے عزیزان گرامی، کسی بھی مسلمان کی دل آزاری سے بچیں۔ ایک اور حدیث شریف سنیے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اس طرح تشریف فرما تھے جیسے کہ 14ویں کا چاند تاروں کے درمیان میں ہو۔ صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی ہے، بلکہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت 14ویں کا چاند تاروں کے درمیان میں نہیں لگتا تھا جتنے حسین و جمیل، جتنے خوبصورت ہمارے نبی صحابہ کے درمیان میں لگتے تھے۔ صحابہ کرام کی بزم سجی ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اللہ کے رسول لبہائے نبوت کو جنبش فرماتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک سوال فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ، قال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا
وسفک دم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا فیعطى من حسناته وھذا من حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح خطاياهم ثم طرح عليهم في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما، میرے آقا نے فرمایا صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے علم کے مطابق عرض کی یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس اسباب زندگی نہ ہو، جس کے پاس سامان زیست نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، فرمایا صحابہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت میں آئے گا تو اس کے پاس پہاڑوں کی طرح نمازیں ہوں گی، اور روزوں کی شکل میں اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور صدقات و خیرات کی شکل میں اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، یعنی پہاڑوں جیسی نماز ہوں گی، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، اور روزے صدقات و خیرات کے انبار ہوں گے نیکیوں کے شکل میں۔ اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا قائم اللیل صائم الدہر، اور اتنا صدقہ و خیرات کرنے والا کہ اس کے پاس ان نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن جب یہ قیامت میں آئے گا تو اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی بکی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، بے ایمانی کی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناجائز مارا پیٹا ہوگا۔ اس کے پاس نیکیوں کے تو پہاڑ ہوں گے، لیکن دنیا میں یہ خطائیں کر کے آیا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، مارا ہوگا، ناحق مال کھایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی سے مار پیٹ کی ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں یہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کو دنیا میں اس نے ستایا ہوگا، جن کی عزتوں کو تار تار کیا ہوگا، جن کی عزتوں کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہوگا، جس کو گالی گلوچ کی ہوگی، جس کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے تہمت لگائی ہوگی، اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ جب یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی داد رسی کے لیے، ان کو انصاف دلانے کے لیے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، نمازوں کی شکل میں پہاڑوں جیسی نیکیاں، روزوں کی شکل میں نیکیوں کے ذخیرے ہیں، صدقات و خیرات کی شکل میں نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن جب اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی جو یہ دنیا میں کر کے آیا ہے، گالی گلوج، مار پیٹ، ناحق مال، بہتان، خون، ناحق خون بہانا، جب جو اس نے اپنے اعضائے جوارحہ سے اس نے جو تکلیف پہنچائی ہوگی مومن کو، جو اذیت پہنچائی ہوگی،
جو ایذا پہنچائی ہوگی، جب اس کا انصاف حساب و کتاب ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی ان کو انصاف پورا نہیں ملا ہوگا۔ فَإِن فَنَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر ان کے انصاف سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اُخِذَ خَطَایَاهُمْ ثُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِمْ، میرے آقا فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جن کی اس نے عزتوں کو تار تار کیا ہوگا، جن کو ایذا پہنچائی ہوگی، جن کو تکلیف پہنچائی ہوگی، جن کو گالی بکی ہوگی، جن کو مارا پیٹا ہوگا، ان لوگوں کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس پر لاد دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں اب جاؤ اس کو ذلت کے ساتھ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال کر کے آؤ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے کہ جس کے پاس نیکیاں تو بہت ہوں گی، پہاڑوں جیسی نماز، روزے کی شکل میں نیکیوں کے ذخیرے ہوں گے، زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کو کوئی نیکی قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مومن کو ستایا ہوگا، اس نے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہوگا، اس نے لوگوں کو ذلیل کیا ہوگا، اس نے لوگوں کو رسوا کیا ہوگا، اس نے طاقت کے بلبوتوں پر لوگوں کی بے ایمانی کی ہوگی۔ تو فرمایا یہ سب کچھ نیکیاں تو بہت کی تھیں، لیکن ساتھ میں اس نے یہ گناہ بھی کیے تھے جن کو معمولی سمجھتا تھا۔ اب جب ان کی داد رسی کے لیے اس سے نیکیاں لی جائیں گی تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور بلکہ ان کے گناہ اس پر ڈال کر کے اس کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اس کی نیکیاں اس کو جہنم سے بچا نہ سکی، اسے قیامت میں نیکی کوئی کام نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ دنیا میں اس نے ستایا تھا لوگوں کو۔ اس لیے عزیزان گرامی، نمازوں پہ اترانا نہیں چاہیے، روزوں پہ اترانا نہیں چاہیے، زکوٰۃ صدقات خیرات پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں تو جتنا چاہوں لوگوں کو ستاؤں، میں بہت بڑا حاجی ہوں جتنا چاہوں لوگوں کی عزتوں کو تار تار کروں، میں بہت بڑا مالدار ہوں جتنا چاہوں لوگوں کی عزتوں کو اچھالوں، میں طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، میں جتنا چاہوں لوگوں کے گریبانوں میں اپنا ہاتھ ڈالوں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا حساب کل قیامت میں ہوگا تو بڑا سخت حساب ہوگا۔ تو اس لیے حضرات، نیکیاں کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال نیکیوں کو بچانا ہے۔ دیکھیے یہ شخص جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں تھیں، اس نے نیکیاں بہت کی لیکن نیکیوں کو بچا نہ سکا۔ اس لیے نیکیاں بھی کرو اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرو۔ اور آپ غور کریں یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کتنا بڑا گھاٹا ہے کہ نماز میں پڑھوں، روزہ میں رکھوں، حج میں کروں، زکوٰۃ میں دوں، صدقات و خیرات میں کروں، اور یہ ساری نیکیاں قیامت میں کوئی دوسرا لے جائے۔ اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، لوگوں کو بلا وجہ ستانے کی وجہ سے۔ اس لیے عزیزان گرامی، عزم مصمم کرو، اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائے گا۔ یہ اس بات کا ارادہ رکھو کہ کبھی بھی مجھ سے کسی مومن کا دل نہ دکھے، اور اگر جانے انجانے میں کسی سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی سے کسی کا دل دکھ گیا ہو،
تو اس دنیا ہی میں معافی کرا لے، اس دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، ورنہ قیامت میں اس کا حساب بڑا سخت دینا ہوگا۔ بطور نصیحت ایک حدیث شریف اور سنیے جس کا مفہوم اوپر والی حدیث سے ملتا جلتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لأخیہ مظلمۃ فلیتحمل منہا فإنہ لیس ثمہ دینار ولا درہم فإن کان لہ عمل صالح اخذ بقدر عملہ وإن لم یکن لہ طرح علیہ ثم طرح فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحمل منہا فإنہ لیس ثم درہم ولا دینار فإن کان لہ عمل صالح اخذ بقدر عملہ وإن لم یکن لہ اخذ ثم طرح علیہ فحمل علیہ۔ یہ پوری حدیث ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے کسی بھائی کا دل دکھا ہو، کسی سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ گئی ہو، فلیتحمل منہا، تو چاہیے کہ وہ اسی دنیا میں اس سے معافی کرا لے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِرْهَمٌ وَلَا دِینار، وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، اس لیے کہ قیامت میں نہ درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا، وہاں نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، وہاں تو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دینا ہوگی۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ بقدر مظلمتہ، فرمایا اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنا اس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہوگا اتنی مقدار میں اس کی نیکیاں چھین لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ طُرِحَ عَلَيْهِمْ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہیں تو اخذ علیہم فحمل علیہ، تو جس کا دل دکھایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس کو ایذا پہنچائی ہے، اس کی خطائیں لے لی جائیں گی اور اس پر لاد دی جائیں گی کہ جس نے دل دکھایا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من کان عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحمل منہا فإنہ لیس ثمہ درہم ولا دینار۔ اس لیے جس سے کسی بھائی کا دل دکھا ہو وہ دنیا ہی میں معافی کرا لے، اس لیے کہ قیامت میں درہم و دینار کام نہیں آئیں گے، قیامت میں تو اس کو اپنی نیکیاں ہی دینا پڑیں گی۔ اس لیے عزیزان گرامی، کسی کے بھی دل دکھانے سے بچیں اور کسی بھی مومن کو ایذا پہنچانے سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم کو شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔